بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے موت اور زندگی کو خود زندگی دی ہے. اگر موت اور زندگی اس نے پیدا نہ کی ہوتی تو دنیا میں کسی کو اس آزمائش کا پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور کیوں یہاں سے جائیں گے. یہاں اس موقع پر حضرات مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ زندگی پہلے آتی ہے دنیا میں اور موت اس کے بعد آتی ہے، مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. بہت عجیب بات ہے کہ موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا، تو خلق الحیات والموت کیوں نہیں فرمایا کہ زندگی کو اور موت کو پیدا فرمایا؟ حالانکہ ترتیب دنیا میں یہ ہے، تو اس ترتیب کے برعکس کیوں بیان کیا؟ تو اس میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ یہاں موت کو پہلے اور زندگی کو بعد میں اس لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ حقیقت میں موت کی فکر، انسان کو اگر موت کی فکر ہو تو زندگی کو صحیح معنی میں زندگی بنانے والی یہی چیز ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. روایت میں دونوں الفاظ ہیں، حادم اور حازم دونوں. لذات کو، جن چیزوں میں انسان کو لذت اور مزہ آتا ہے، ان چیزوں کو ختم کر دینے والی چیز، ہضم کر دینے والی چیز، بالکل ڈھا دینے والی چیز کیا ہے؟ موت. اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تم کو واعظ کہنے کے لیے صرف موت کافی ہے. لمبی چوڑی بات، لمبی چوڑی کتاب آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، مگر اثر نہیں لیتا ہے. موت کو یاد رکھو. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدمی کو بالکل معتدل رہنے کے لیے کہ اس کو ہر وقت خیال رہے کہ آئے ہیں تو جانا بھی ہے، یہ اگر فکر اس کو ہوگی تب وہ سمجھے گا کہ طہارت کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے. اور یہ تو موٹے موٹے عنوانات ہیں. جیسے عمارت ہوتی نا تو اس میں پلر، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ تو پلر ہیں. خالی پلر عمارت کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو عمارت کی بنیاد ہے، ستون ہیں چالیے. توحید نہ ہو، اللہ کو ذات و صفات سے ایک جانتا مانتا نہیں ہے وہ، تو اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے. دہریے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ صورتاً مسلمان نظر آتا ہو. اگر اس کے دل و دماغ میں توحید نہیں رچی بسی ہوئی ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی معاون، کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی و رسول ہے، نہ کوئی ولی ہے، اور نہ کوئی شیطان اور دجال ہے، کوئی اس کا معاون نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے. سورہ اخلاص میں یہی مضمون ہے. اگر آپ غور کریں تو سورہ اخلاص ہم لوگ تو چونکہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. تو اب جب ہم نے پڑھا، اور وہ بھی صرف الفاظ پڑھے، معنی نہ پڑھے، اور معنی کی حقیقت جو احکام ہیں کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی یہی نہیں جانتے، ساری زندگی گزر گئی قرآن پاک پڑھتے ہوئے. تو یہ مقصد اس کا نہیں ہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ پہنچ جائیے گا. ابھی ایک حافظ صاحب نے، جن کی عمر کم سے کم 85 سال ہوگی، انہوں نے مجھے ایک آڈیو بھیج دیا، آڈیو ویڈیو کیا. اس میں ایک دہمنڈا شخص، دہمنڈے کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے. چہرہ انور پھیرا اس سے، ہٹو سامنے سے. اب وہ ملعون صورت میں کیا بیان کر رہا ہے؟ الفاظ پڑھنے سے قرآن کے کیا ہوتا ہے، ناظرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے،
حافظہ کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے میں نے کہا یہ جاہل مطلق ہے، کس کا آپ نے ہمیں بھیج دیا؟ کیوں بھیجا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے بھیجا کہ یہ بہت ہی عقل کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ شیطان سے بڑا ذہین نہیں ہے، یہ شیطان سے چھوٹے ہی ذہین ہے، یہ ناظرے کی توہین کر رہا ہے، قرآن پاک کے ناظرہ پڑھنے کی، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی توہین کر رہا ہے، قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنے کی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا کیوں آڈیو ویڈیو سنا اور دوسرے کو بھیجا؟ کہ مجھے ایک صاحب نے آگرہی کے ایک حافظ صاحب نے بھیجا تھا، میں نے آپ کو بھیج دیا۔ میں نے کہا وہ بھی عقل مند ہے، آپ بھی عقل مند ہیں، دونوں عقل مندی میں شریک ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک گمراہ کن بیان بھیج دیا، آپ نے ہم کو بھیج دیا، ہم کو کیوں بھیجا؟ تو خیر میں نے تقریباً پون گھنٹے ان کو سمجھایا فون پر، تب انہوں نے کہا کہ میں تو اس میں اس کا بیان سن کر ہو گیا تھا کہ ہم نے تو اتنے دن جو ناظرہ پڑھا اور حفظ کیا اس کی قیمت قدر و قیمت ہی گویا کہ ان کے دل و دماغ سے نکل گئی تھی۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک دفعہ انہی صاحب نے، کافی دن کی بات ہے، کہنے لگے میں قرآن پاک روزانہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرتا تھا، تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا یہ تو بیکار چیز ہے، تو میں نے ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا وہ بتانے والا جاہل بھی ہے، دین سے بالکل ناواقف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن پاک پڑھ کر دوسرے کو، اگر وہ مومن ہے، بھیجنے والا بھی اور جس کو بھیجا جا رہا ہے، تو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف وہ لوگ ہیں جو 200 سال سے پیدا ہوئے ہیں، 200 سال سے پہلے ان کی تاریخ نہیں ملتی ہندوستان میں۔ وہ لوگ ہیں جو اسے بتکاتے پھر رہے ہیں، ایصال ثواب نہ کرو، قرآن پاک پڑھ کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں بہت خیر خواہ اور دوست بن کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی، اس وقت بیچ میں یاد آ گئی کہ اس وقت سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا مربی، سب سے بڑا مصلح کون بنا ہوا ہے؟ یہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے۔ میں مجبوراً اس پر بھیجتا ہوں، ورنہ نہ بھیجتا، کہ بھئی جب اس پر 99 غلط چیزیں آ رہی تو ایک چیز صحیح بھی بھیج دو، تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ بھئی وہ غلط چیزیں ہیں جو ہم کو حق سے ہٹائیں اور باطل پر لے جائیں۔ یاد رکھنا چاہیے، حق سے ہٹے گا آدمی باطل پر جائے گا، سنت سے ہٹے گا بدعت پر جائے گا، شریعت سے ہٹے گا الحاد و زندقے پر جائے گا، علم سے ہٹے گا جہالت پر جائے گا، عقل سے ہٹے گا حماقت پر جائے گا، بیوقوفی پر جائے گا، اور جنت کے راستے سے ہٹے گا تو جہنم کے راستے پر جائے گا۔ انہی کا نام کیا ہے؟ ہدایت و ضلالت۔ تو ہدایت اللہ کا بھیجا ہوا راستہ ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ مکمل ہوا۔ آج کل غیر کیا تعارف کرا رہے ہیں آپ کا؟ اسلام جو ہے وہ 1400 سال سے ہے۔ میں نے کہا غلط۔ احقر کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال اسی آگنے میں اس بات کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسلام اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو اسلام دے کر بھیجا گیا۔ حضور پر پھر کیا ہوا؟ حضور پر اس کی تکمیل ہوئی ہے، جو کچھ انبیاء کو دیا گیا تھا سب کا خلاصہ ان کو دے دیا گیا۔ یہ ہے، اب کچھ آگے نہیں آنا۔ اس لیے جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اب اس وقت قیامت تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت کے علاوہ کوئی راستہ مقبول نہیں، مردود ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلتا ہے وہ راستے منزل پر نہیں پہنچے گا، کہیں اور پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کو برا کہو، ہرگز ہرگز مت کہو، لیکن اگر کسی بزرگ کی بات، کسی بڑے کی بات، خواہ وہ والدین ہوں، خواہ وہ ہمارے اساتذہ ہوں، خواہ وہ دنیا میں بزرگ مشہور ہوں، اگر ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل سنت والجماعت کے اعتقاد اور عمل کے خلاف ہے، 100% مردود ہے، ملعون ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نمونے بھیج دیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا، معلوم ہے نافرمان ہو سکتا ہے، بیٹا نبی کا نافرمان ہو سکتا ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نافرمان ہوا، معلوم ہے بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط کی بیوی نافرمان ہوئی، معلوم ہے بیوی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ حضرت آسیہ کا شوہر فرعون نافرمان، معلوم ہے شوہر بھی نافرمان ہو سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کا برعکس اللہ نے نمونہ پیدا کر دیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا مجاہدہ دیا گیا، بہت بڑا مجاہدہ دیا گیا، بہت بڑا مجاہدہ۔ ان کا معاملہ باپ سے تھا، باپ بت پرست تھا اور بت گر تھا، بت بناتا تھا، بنواتا تھا، اس کا ٹھیکیدار تھا۔ تو شرک کا ٹھیکیدار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ان کو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، مگر ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے اعلان ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ دیکھو ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نصرانی، نہ مشرکین میں سے تھے، کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، ایک اللہ کی طرف یکسو مومن مسلم تھے وہ، اور کچھ نہیں۔ اور انہی نے ہمارا نام مسلمان رکھا قیامت تک کے لیے۔ انگریزوں نے جب یہاں حکومت کی تو ہم کو کیا نام دیا؟ محمدن۔ آج لوگ جو انگریزیدہ ہو جاتے ہیں وہ محمدن کہنے لگتے ہیں، میں فوراً ٹوکتا، نہیں ہم محمدن نہیں، ہم مسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مسلم بنایا، اور حضرت ابراہیم نے یہ لقب رہتی دنیا تک کے لیے دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر قیامت تک کے لیے آگے کہہ دیا ہم مسلم ہیں۔ تو ہم مسلم ہیں، امت محمدیہ میں ہیں، کسی اور نبی کی امت میں نہیں ہے۔ ہماری امت محمدیہ ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ مسلم وہ ہے جو پورے اسلام کو مانتا ہے، پورے اسلام میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام ہیں، شریعت ہے، سنت ہے، سب اس کے اندر پوشیدہ ہے لفظ اسلام میں۔ ایک بات بیچ میں کہتا چلوں، بھول نہ جاؤں، شیطان کو، دجال کو سب سے زیادہ پریشانی کس چیز سے ہے؟ اللہ کی عبادت سے، شرک سے اس کو محبت ہے اور توحید سے دعوت ہے۔ جو رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، شیطانی و دجالی جتنے آنکڑے ہیں سب سیدھے کیے جا رہے ہیں۔ 2 سال آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت بتلا رہے ہیں۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ کھیل ہو گیا، ایک دفعہ ڈرامہ ہو گیا، ایک دفعہ مذاق ہو گیا، اب ہر دفعہ مذاق ہوتا رہے گا۔ اس لیے جب تک کہ ہماری پوری قوم اس میں بیدار نہیں ہوگی اور اتحاد آپس میں نہیں کرے گی، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، طریقت کی بنیاد پر۔ طریقت کیا چیز ہے؟ حضرات انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام، حضرات صدیقین، حضرات شہداء، حضرات صالحین، قیامت تک جو ان کا راستہ ہے اسی کا نام کیا ہے؟ طریقت ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ نام مختلف ہیں، حقیقت اس کی ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موت کی فکر کیوں دی ہے؟ تاکہ زندگی کو صحیح معنی میں زندگی بنایا جا سکے۔ چنانچہ دنیا میں آنے کے لیے بھی ایک ہی ریل ہے اور لے جانے والی بھی ایک ہی ریل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے واپس آ جاؤ، وہ روح واپس چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں لانے والی ریل اور دنیا سے لے جانے والی ریل، دونوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے نا، ایک ادھر جا رہی ایک ادھر سے آ رہی، تو نمبر بدل جاتا ہے اس کا اور اپ اور ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن ریل رہتی ہے۔ آنے کی ریل پیدائش ہے اور جانے کی ریل موت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ میں نے، اللہ تبارک و فرما رہے ہیں، میں نے ان جنات کو اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادت میں اللہ کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ آپ کے عقائد صحیح ہیں، آپ کی عبادتیں صحیح ہیں، آپ کا رہن سہن صحیح ہے گھر سے باہر تک، اور معاملات لین دین صحیح ہیں، اور آپ کے اخلاق صحیح ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی عبادت ہے، اس کا کہنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اور اس کو دوسروں کو پہنچانا بھی عبادت ہے۔ یہ سب عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم صحیح نصیب فرمائے اور عمل مقبول نصیب فرمائے۔ دوسری ایک بات، دنیا میں کام کس سے ہوتا ہے؟
حسن تدبیر اور دعا. بیوقوف نہ بنے کہیں، کوئی بیوقوف بنائے تو بیوقوف نہ بنے، اور ان کے ضرر، ان کے نقصان پہنچانے سے بھی بچیں. جو اس کی ترکیبیں وہ کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس کا نام حسن تدبیر ہے، اور اللہ کے حوالے ہو جانا اور اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا. جیسے بچہ ہے، بچے کو ماں چاہے مارے چاہے چمکارے، وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس. تو بندے کی کیفیت صرف اور صرف یہی ہے، ہر حال میں وہ اللہ ہی کی پناہ میں جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے 10 ذکر بیان کیے ہیں. 10 ذکر. سب سے پہلا ذکر تو نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو، میری نماز قائم کرو. کیوں؟ میری یاد کے لیے. تو معلوم ہوا نماز میں جتنی چیزیں ہیں یہ جامع الاذکار ہے. اس میں سر فہرست کیا ہے؟ قرآن مجید. اب قرآن مجید اگر ہم صحیح پڑھتے نہیں ہیں تو سب سے بنیادی گڑبڑ ہے. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. پھر اگلا مرحلہ ہے، جن کو اللہ توفیق دیں وہ اس کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے احکام پر عمل کرنا. یہ سب ذکر میں داخل ہے. تسبیح، سبحان اللہ کہنا، کم سے کم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. صبح شام 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ابھی تک تھے اور ہیں الحمدللہ، وہ 1 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں 1 لاکھ مرتبہ یومیہ، اور تلاوت کرتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک یومیہ پڑھا کرتے تھے اپنی نوجوانی میں. ان کے ایک ساتھی تھے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 3-4 ساتھی ایک قرآن پاک یومیہ پڑھتے تھے، اور ہمارے ایک ساتھی تھے وہ دن رات میں 3 قرآن پاک یومیہ پڑھتے تھے. ایسا نہیں کہ دنیا میں ختم ہو گئے لوگ، ابھی تک تھے. میں نے ان کی زیارت کی. تو سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح، استغفر اللہ کی ایک تسبیح، اعوذ باللہ کی ایک تسبیح. اعوذ باللہ کے ساتھ بہت سے صیغے منقول ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بہت جامع صیغہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن پاک میں آیا ہے. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ عام دعا ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بیماری جو زمین و آسمان میں ہو اسے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. چاہے وہ نسبندی ہو، چاہے پولیو ہو، چاہے کرونا کی پہلی لہر ہو، چاہے دوسری لہر ہو، چاہے تیسری لہر ہو، یا کوئی اور لہرہ لگا دے، سب کی کا علاج بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء فی الارض ولا فی السماء. جتنا پکا اعتقاد ہوگا، سچا اور پکا، دل میں بھی اور زبان پر بھی، تب کام بنے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سب سے مختصر ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور حسبی اللہ لا الہ الا هو، یہ پوری آیت صبح و شام 7 مرتبہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تو ایک تسبیح 100 مرتبہ. اس سے مدینہ منورہ کے قاضی صاحب نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے پورے مسلمانان ہند سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، اس میں آ جائیں، طہارت کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں. اللہ کے قلعے میں محفوظ رہیں گے. اور یہ ابراہیمی دعائیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحیح روایات میں آتا ہے کہ جس وقت نمرود نے فیصلہ کر لیا بس اب پھینکنا ہے آگ میں، آپ سوچئے، اس تصور کو کیجئے، اس وقت کیا کیفیت ہو سکتی ہے. انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب انہوں نے فیصلہ سنایا پھینکا جاتا ہے، کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت جبریل فوراً کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہے. جب انہوں نے حضرت جبریل سے نہیں کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قلنا، ہم نے کہا. اب فرشتے کے واسطے سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرا کام گرم ہے، ہم حکم دیتے ہیں کہ تیری تاثیر کو ہم بدلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں اس کی تاثیر ہے. تو معلوم ہوا یہ حکم الہی
اللہ کا براہ راست نازل ہوا ہے آگ پر، یہ وہ اللہ آج بھی ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے تھا اور آئندہ بھی رہے گا. اس لیے اس کا اعتقاد، اس کا یقین جتنا ہوگا اور اللہ پر توکل اور اعتماد جتنا ہوگا، شیطان کا داؤں اثر نہیں کرے گا. اور قرآن پاک نے دونوں چیزیں بتلا دی ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان کا داؤں کس پر نہیں چلے گا؟ جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں ان پر داؤں نہیں چلے گا. اللہ کا اعلان ہے. پھر کس پر چلے گا؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. شیطان کا داؤں تو ان پر چلے گا جو اس سے دوستی گانٹتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. شرک خواہ اللہ کی ذات میں کیا جائے یا اللہ کی صفات میں کیا جائے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ، خواہ فرشتہ ہو، خواہ نبی ہو، خواہ رسول ہو، خواہ کوئی بھی بڑی چھوٹی طاقت ہو، اس کو اللہ کی ذات و صفات میں نہیں شریک کرنا چاہیے، ورنہ شرک کے فوراً دروازے میں چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے اور توحید ذاتی اور صفاتی ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرمائے اور ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ مقبول کب ہوگا؟ اس کے لیے ہے مہر آخری، مسک ختام، مشکی مہر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. چونکہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑا عجیب صیغہ اختیار کیا، وصلی اللہ تعالی عز وجل وملائکتہ وجمیع المؤمنین علی خیر خلقہ وسلم تسلیما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 10 کلمات کو دل سے توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور ہمت، خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ نصیب فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.